السلام علیکم دوستو، آج حاضر ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 کے ساتھ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ یہ وہی بنی اسرائیل کا ذکر چلا آ رہا۔ پچھلی آیت میں ان پہ نعمتیں برسانے کا ذکر تھا کہ ان کو یاد کرو، اور پھر ان کو ان کا عہد یاد دلایا گیا تھا کہ یہ عہد تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اسے پورا کرو، اور اپنا عہد بھی ان کو بتایا تھا کہ میں نے بھی یہ عہد کیا تھا اور میں بھی اس کو پورا کروں۔ شرط یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو عہد میرے ساتھ کیا تھا وہ تم لوگ پہلے پورا کرو، اور اس عہد کے متعلق بھی پچھلی آیت میں میں نے بتا دیا تھا کہ کون سا عہد ہے۔ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت یہ جو توریت کے ماننے والے تھے، یہ عالم، یہ بہت عزت والے تھے عربوں کے اس وقت کے معاشرے میں، کیونکہ وہ لوگ تعلیم یافتہ تھے، اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے اور اس کا علم رکھتے تھے۔ تو لوگ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں یا ان کا مذہب ہو یا نہ ہو، تو وہ مشورے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی بات کو حق جانتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کی اتنی عزت تھی۔ تب قرآن پاک ہمیں اس دور میں لے کے جاتا ہے۔ اس دور میں لے کے جانے کے بعد وہ ہمیں بھی مخاطب ہے، کیونکہ ہم بھی یہاں پہ بہت کمزوری دکھا رہے ہیں۔ ہمارے جو مسلمان معاشرے میں جو آج یہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے پڑی ہے۔ ہمارے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ دیکھیں، ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، پھر بھی ہم میں اختلاف ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، چاہے ہم ان کے نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ جس جگہ بھی نبوت کا جامع پہن کر کے آئے، مطلب ہے ان کو جہاں بھی نبوت ملی، جس علاقے کے لیے بھی نبوت ملی، تو ہم ان کو مانتے ہیں۔ ایمان ہے ہمارا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم نہیں مانتے، اور اگر اس زمانے میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو بھی ہم نہیں مانتے۔ اور یہ اس پہ تو ہم سب اتفاق کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اوپر سے آ رہا ہے، نیچے سے نہیں آ رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے عالموں سے مسائل پوچھتے ہیں، اپنے اپنے عالموں سے وہ رجوع کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے مطلب ہے جو لیکچرز ہوتے ہیں، جو خطبات ہوتے ہیں، اور جو دینی اسباق کے درس ہوتے ہیں، وہاں وہ بیٹھتے ہیں، مگر وہاں سے جو پیغام وہ لے کر اٹھتے ہیں تو وہ جوڑ والا نہیں ہوتا۔ تو ہم دوسری طرف نکل گئے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمن، یہ ان عقل مندوں کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کے عقل مندوں کو اور آج کے عقل مندوں کو بھی، اس وقت کے عالموں کو اور آج کے عالموں کے لیے ایک خفیہ پیغام۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ جو کچھ کہ میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور نہ بنو پہلے کافر، انکار کرنے والے اس کے۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ بیچو میری آیات۔ ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ بیچو میری آیات
میری نشانیاں، میرے جو احکام تمہارے پاس آئے ہیں انہیں نہ بیچو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی رقم کے عوض یا تھوڑی سی جائیداد کے عوض، تھوڑے سے فائدے کے لیے تم میری آیات کو نہ بیچو۔ ہم دیکھتے ہیں مسائل میں ہم دیکھتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں راستہ ڈھونڈ لیں مولانا صاحب، راستہ ڈھونڈ لیں مولانا صاحب، اور کوئی پھسل جاتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، کسی اور کا لحاظ ہی نہیں کرو، مجھ سے ڈرو۔ اسے کہتے ہیں کہ اس کتاب پہ ایمان لاؤ، مجھ سے تم نے وعدہ کیا تھا تو اب اس کتاب پہ ایمان لاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ پہناؤ بالباطل، حق کو باطل سے پہناوا نہ پہناؤ، لباس نہ پہناؤ، اس کے اوپر لباس نہ ڈالو، حق کے اوپر باطل کا لباس نہ ڈالو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور اس کی وجہ سے، لباس ڈالنے کی وجہ سے تم لوگ حق کو چھپا لیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے ہو۔ یہ جو ہے سب کچھ جو تم کرتے ہو اس کا تمہیں پتہ ہے، تم جانتے ہو، بلکہ اتنا جانتے ہو اس توریت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی محمد کو تم اتنا قریب سے جانتے ہو جیسا کہ تم اپنے بچوں کو جانتے ہو، جیسے تمہیں اپنے بچوں کی عادتوں کا پتہ ہے۔ توریت میں جو نشانیاں آئی ہیں تم ان نشانیوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود بھی تم لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ انکار نہیں کرو، تم تو خوب جانتے ہو، اس لیے تم لوگ پہلے اس پیغام کے اور اس رسول کے انکاری نہ بنو، اور اگر تم انکاری بنو گے تو تمہاری وجہ سے یہ معاشرہ بھی انکاری بنے گا، کیونکہ تمہاری بہت زیادہ عزت ہے اس معاشرے میں۔ حق کو نہیں چھپاؤ، حق کے اوپر باطل کا لباس نہ پہناؤ، جھوٹ کا لباس نہ پہناؤ، حق بات کرو، حق بات پہ سٹینڈ لو، کسی سے نہیں ڈرو سوائے اللہ کے، اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہیں ڈرو۔ اگر تمہاری عزت کو نقصان پہنچتا ہے تب بھی نہیں ڈرو، حق بات کرو، کیونکہ اگر تم انکار کرو گے تو معاشرہ جو تمہیں فالو کر رہا ہے وہ بھی انکار کرے گا، اور جتنا گناہ اس معاشرے کا ہے اس سب کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ایسا ہی پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ جب وہ بچے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ سفر پہ گئے تھے، سفر تجارت پہ، تو راستے میں ایک راہب نے، ان کے جو پادری ہوتے ہیں یا راہب ہوتے ہیں، اس نے مطلب سمجھ لو کہ ایک عالم ہے، اسے دیکھا، اس کا جائزہ لیا، اور اس کے چچا ابو بکر نہیں کیا ابو طالب سے کہا کہ اس کی حفاظت کرو، اس بچے کی حفاظت کرو تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسے پتا تھا کہ بنی اسرائیل نے بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا، اور اس نے جب مہر نبوت دیکھی اس کے بدن پہ تو پہچان گیا کہ یہ وہ نبی ہے جو آنے والا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ماموں ورقہ بن نوفل، اس نے جب دیکھا اور ان کا جب پیغام اس تک گیا خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں کہ اسے وہ زوجیت میں لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی دیانت اور امانت اور اس سب پہ مہر لگائی، اور خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح
اس سے کرایا. ورقہ بن نوفل وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کچھ الگ طرز کا ہے، اور وہ بھی توریت کی کتابوں کے عالم تھے، وہ پوری نشانیاں اس میں دیکھ رہے تھے. تو یہ سب جو عالم تھے اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ غیر معمولی سا ہے بندہ، یہ دوسروں کی طرح کا نہیں ہے. یہ اس زمانے میں جب اتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، اس زمانے میں صادق اور امین تھے. تو اسی لیے ان عالموں سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم انکار نہیں کرو، تم اسے خوب جانتے ہو، اسے بھی جانتے ہو، اور اس کتاب کا جو متن ہے جو ہم اتار رہے ہیں اسے بھی جانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو. تو دیکھو پہلے اس کے انکاری نہیں بنو. اور چلو ہم انکاری نہیں بنتے، ہم تو مانتے ہیں، مگر یہ جو دوسرا ہے نا وَلَا تَكْتَمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اس نے ہمارے معاشرے کو بڑا خراب کر دیا ہمارے معاشرے کو. بس اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ پہ چلنے کی توفیق دے. آمین.